اب تو ایک گلے کا پھندا رہ گیا ہے نواز شریف کا جو ایک ہی کیس رہ گیا ہے. تو نیب اور کورٹ کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے, کیا فیٹ دیکھتے ہیں؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ گلے کے پھندے کے بجائے گلے کا ہار اگر ہم کہہ لیں تو وہ زیادہ مناسب ہے, اس لیے کہ یہ اس طرح کا کرمنل کیس نہیں ہے. تو منی لانڈرنگ کے حوالے سے دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے عدالت میں اس کو ہم سم اپ کر لیتے ہیں مختصراً. ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کیس کی بات کریں, بھٹو صاحب کا جو کیس ہے, جو ریفرنس تھا ان کا پریزیڈنشیل ریفرنس, جس کا کل ہم نے ذکر کیا تھا, ہم نے کل تفصیل سے ذکر کیا تھا, اس کو 12 دسمبر کو سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ فیصلہ سنایا تھا 4-3-7 ججوں نے, اور یہ لارجر بینچ ہے 9 ججز کا, یہ سنے گا تو یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ ہوگا. اس کا تذکرہ بہت ضروری تھا کہ ڈیٹ لگ گئی ہے. آ جائیے جناب اس کیس کے اوپر. اس کو بھی بخاری صاحب آن کیمرہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے کل مطالبہ کیا تھا کہ اس کو بھی آن کیمرہ کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے ایک اتنے بڑے عظیم لیڈر کو اس وقت کے یعنی جو بھی کارو مختار تھے انہوں نے کس طریقے سے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا. اینی وے, یہ جو کیس اب آخری رہ گیا ہے نواز شریف کے اوپر, اس کے بارے میں نیب نے ایک درخواست دی تھی کہ جناب یہ کیس آپ ہمیں واپس بھیج دیں. جی, مطلب ان کا یہ تھا کہ اپنی غلطیاں شلطیاں ٹھیک ٹھوک کر کے تو ہم خود ہی کیوں نہ بری کر دیں نواز شریف صاحب کو. تو کورٹ نے کہا نہیں جناب, ہم جو اپیل ہے اس کے میرٹس کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. لگ یہی رہا ہے کہ یہ آخری پھندا ثابت ہوگا, اور یقینی طور پر اس میں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنے کے امکانات اس لیے ہیں کہ کیس کے میرٹس جو ہیں وہ بہت ویک ہیں. ہم اس سے آگے نہیں جانا چاہتے کیونکہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے, تو کورٹ کو ہی فیصلہ کرنے دیں. بہرحال رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کیس ختم ہوگا اور نواز شریف صاحب ایک بار پھر سرخرو ہوں گے. وہ ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں, لہٰذا ہمیں سمجھ آتی ہے. موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, بلاول صاحب نے آج ایک بڑی دھوم دھام سے تقریر فرمائی ہے اور اس میں کہا ہے کہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی, صرف عوام پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں گالم گلوچ ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتی, یہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست ہے. لیکن ان کے مخالفین جو ہیں وہ ان کو کچھ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ جب بے نظیر صاحبہ ایگزائل میں تھیں لاسٹ ٹائم اور واپس آئی تھی تو مشرف صاحب کا این آر او جو ہے وہ ساری دنیا کی زبان زد عام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ریلیف ملا تھا. 4,500 سے زیادہ پی 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 کے لوگ جو تھے ان کو اس کا فائدہ پہنچا تھا. تو یہ گیٹ نمبر 4 جو ہے, یہ جس بھی حکومت کو دیکھیں آپ اٹھا کے, جس بھی پارٹی کو دیکھیں آپ, کہیں نہ کہیں ان کا تعلق گیٹ نمبر 4 سے ہے. بس ایک بندہ جو ہے اس کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, اس کا نام ہے شیخ رشید, جو کھل کھلا کے کہتا تھا میں تو گیٹ نمبر 4 کی سیاست کرتا ہوں. ہیونگ سیڈ دس, یہ کیس جو ہے یہ میرے خیال سے بہت زیادہ لمبا نہیں چلے گا. اگلی پیشی پر نہ صحیح تو اس سے اگلی پیشی پر, یہ بھی 12 دسمبر کے لیے فکس کیا ہوا ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. ہم بالکل کسی کے حق میں نہیں ہیں, کسی کی فیور میں نہیں ہیں. اگر انہوں نے کچھ جرم کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے, اور اگر نہیں کیا ہے تو ان کو سرخرو ہونا چاہیے, یہ ان کا حق ہے ایز اے پاکستانی. تو ہم صرف اس وقت بیٹھ کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ کیس کے میرٹس جو ہیں ان کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے کیس کا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جس طرح کے کیسز بنائے جاتے ہیں یہ عبرت ہے ان سب کے لیے کہ اگر آپ جعل سازی سے مقدمات بنائیں گے تو وقت ضرور آئے گا جب وہ بالکل نال اینڈ وائٹ قرار دیے جائیں گے, اور اس میں جو ملزمان آپ بناتے ہیں وہ پھر سرخرو ہوتے ہیں اور ان کا کیس زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ان کا قد بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.